السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ٹک ٹاک پر اور انٹرنیٹ پر یہ بحث بڑی ہو رہی ہے۔ گھنٹوں کے حساب سے صرف وفات مسیح پر یا حیات مسیح پر بحث ہوتی ہے، اور جو بحث کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی تبلیغ کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور سوالات کرنے والے بہت سے غیر احمدی ان کے ساتھ ڈسکس کرنے آ جاتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جن کو اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار ہے، اسلام سے پیار ہے، وہی یہ کام کرتے ہیں۔ جواب دینے والے بھی وہ بہت پیارے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور سوال پوچھنے والے بھی مذہب اسلام سے، دین سے، اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ گھنٹوں کے حساب سے ایک بات کو اتنا طول دیتے ہیں، اتنے سوال و جواب ہوتے ہیں کہ آخر میں کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو نہیں سمجھ آتی۔ یہ ایک تھوڑا اگر غور کیا جائے ابتدا سے، تو یہ مسئلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، جنازے کے اوپر ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو صحابی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ اتنا عشق تھا، وہ غم سے اتنے نٹھال تھے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس معاملے میں بڑے سرگرم تھے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، اور مدینہ کی مسجد نبوی میں تلوار ہاتھ میں لیے یہ پکار رہے تھے کہ کوئی کہہ کے دیکھے کہ میرا نبی فوت ہو گیا ہے۔ اور وہ چونکہ زیادہ جوشیلے تھے، اس لیے صحابی ان سے کتراتے بھی تھے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا، صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں، معاملات حل کرنے کے بارے میں یہ خطبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھ کر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو گئے ہیں۔ اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو صحابہ، تاریخ بتاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ خطبہ سنتے ہی
حضرت علی کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور صحابہ زار و قطار رونے لگ گئے کہ واقعی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ قرآن کو کون سمجھتا تھا؟ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، تو کیا سارے صحابہ اس وقت خاموش رہ جانا تھا؟ کسی نے نہیں سوال کرنا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور ہمارے رسول کس طرح فوت ہو سکتے ہیں؟ یہ وہاں سوال اٹھنا تھا، لیکن کیوں نہیں اٹھا؟ اس لیے نہیں اٹھا کہ ان کا یقین تھا، اس وقت کوئی یہ کنسپٹ نہیں تھا، اس وقت کوئی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں۔ یہ سارے عقیدے بعد میں بنائے گئے ہیں، اور صحابہ نے سر تسلیم خم کیا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ تو یہ پیارے جو اس بارے میں سوال کرتے ہیں، گھنٹوں بحث کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن جاننے والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی تھے۔ کسی نے جرت نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھنے کی کہ آپ نے یہ کیسا ترجمہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمان پر موجود ہیں، ہمارے پاس مثال موجود ہے، کیا آپ بھی کوئی شک رہ گئی ہے باقی؟ اور لیکن ان صحابہ میں سے سب نے اس کو تسلیم کیا کہ آپ نے سچ کہا ہے، آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے ہیں، قرآن نے سچ کہا ہے۔ اس لیے آگے تو دوسری بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اگر آپ صحابہ کو مانتے ہیں، اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو مانتے ہیں، اگر آپ حضرت عمر کو مانتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے، تو یہ بات ان کے ذہن میں اس وقت آئی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا تھا، لیکن اس کے معنوں کا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ بھئی اس کے بعد تو پھر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے ایک سچے مسلمان کے دل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، ثابت کرو، اس کا وفات ہونا ثابت کرو۔ اس کے علاوہ یہ تو سب سے بڑی مثال ہے اور صحابہ کا اجتماع ہے اس میں۔ آپ سے زیادہ کون قرآن کو سمجھتا ہے؟ تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ دوسری آیات کو ضرورت نہیں کہ ان کا حوالہ دیا جائے۔ اگر ایک انسان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قرآن پر ایمان لاتا ہے، صحابہ نے فیصلہ کر دیا تو ہم ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ کوئی علی کو ماننے والے ہیں، کوئی عمر کو ماننے والے ہیں، کوئی عثمان کو ماننے والے ہیں، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والے ہیں، کوئی سب کو ماننے والے ہیں۔ اور سب کا اس وقت اجتماع جب ہو گیا صحابہ کرام کے
سامنے سب نے تسلیم کر لیا کہ آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے ہیں، تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ تو ایک ہی بات، ایک ہی کافی ہے آیت آپ کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا خوب کہا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں سے افضل سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ رسول کریم فوت ہو گئے ہیں اور عیسیٰ زندہ موجود ہے۔ مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ حیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا۔ آپ اپنا علاج کروائیں، سوچیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم دو جہانوں کا بادشاہ کہتے ہیں، کل نبیوں کا سردار کہتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے قریب اس نبی کو سمجھتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ترجیح آپ دیتے ہیں اسے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے یہ بڑے دکھ سے یہ شعر پڑھا تھا کہ حیرت ہے ان مسلمانوں کے سوچ پر، مسلمانوں کی ایمان پر، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں دفن سمجھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ ایک ہی دلیل یہ ہے، اس کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہے۔ اس لیے سب کو، جو بھی سننے والے ہیں، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ صحابہ کا فیصلہ جو تھا وہ 100% درست تھا۔ اللہ تعالی ہمیں برے اور مخالف عقائد سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔